السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر اور سامعین اکرام، انسان جب اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے، مختلف قوموں مختلف تہذیبوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، اس کی زندگی ابتلا و آزمائش سے دوچار ہونے لگتی ہے، فتنے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، موجودہ دور کی ہوسناکی اس کو ہڑپنے کے خاطر اپنا منہ پھیلا دیتی ہے۔ اگر انسان ان سب چیزوں کے آگے بے بس ہو جائے، عصر حاضر کی رنگ ریلیوں میں کھو جائے، دنیا کی دل فریبی اور چمک دمک اس کے خیالات کا شیرازہ بکھیر دے، تو ایسا انسان بڑے خسارے اور نقصان میں ہے، دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی خسارے میں ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ قیامت کے خوفناک مناظر جب اس کے سامنے آئیں گے، وہ تمنا کرے گا کاش کہ میں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاؤں، وہاں جا کر تہذیب و تمدن سے متاثر نہیں ہوں گا، عصر حاضر کی رنگ لیلیاں اور بیل بوٹے میری قوت عمل میں رخنا انداز نہیں ہوں گی، خدا کی یاد میں زندگی گزاروں گا اور ایک لمحہ بھی مجھ سے غفلت نہیں ہوگی، لیکن افسوس اس کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، اور وہ تمنا کرے گا لیکن اس کی تمنا دل ہی دل میں رہ جائے گی، اور وہ کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں بھیج کر تو دیکھیے، ہم وہاں جا کر تیرے احکام پر عمل کریں گے، نیک اعمال کریں گے اور برے اعمال سے بچتے رہیں گے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا گیا فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، قیامت کے دن انسان التجا کرے گا، ہمارا کوئی سفارشی ہے جو ہمیں سفارش کر کے دنیا میں بھجوا دے، ہم وہاں جا کر نیک اعمال کریں گے اور برے اعمال سے بچتے رہیں گے، لیکن افسوس اس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اس کو کوئی سفارش کرنے والا نہیں ملے گا۔ بڑا عجیب وقت ہوگا، ایسا انسان بڑے خسارے اور نقصان میں ہوگا۔ ایک انسان وہ ہوگا جو وقت کی تہذیب و تمدن سے متاثر نہیں ہوا، جاہلیت کا نقشہ اس کی دل و دماغ میں نہیں ابھرا، اور اس نے اپنے دل میں غیروں کے طریقے کو اختیار نہیں کیا، اور وقت کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا، خدا واحد کو مشکل گشا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر پوری طرح عمل پیرا رہا، تو ایسا انسان کامیاب ہے، ایسے انسان کو زندگی میں بھی سکون کی منزلیں حاصل ہوگی اور آخرت میں کسی قوم کا خوف و ہراس نہیں ہوگا۔ حضرات، آج انسان ایک دوراہے پر کھڑا ہے، نشیب و فراز سے گزر رہا ہے، ماحول کی رنگا رنگی میں کھویا ہوا ہے، مٹی کا ایک انبار و تودا بنا ہوا ہے، دنیا سے استعمال کر رہی ہے، ہر طرح سے پامال کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، اس کی بے حسی اور ہوسناکی سے فائدہ اٹھا رہی ہے، قومیں اسے لقمہ در سمجھ کر اس کو نگلنے کی کوشش کر رہی ہے، اسے ہر طرح سے پامال کرنے کی بے فائدہ کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن یہ انسان دوراہے پر کھڑا تماشائی بنا ہوا ہے، سودوزیہ کے اندیشے سے بے خبر اپنی کشتی حیات کو آگے بڑھا رہا ہے، اور اس کی بات بالکل ڈھیلی ہے، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے۔ دوستوں، صحیح مسلمان وہ ہے جو تمام باطل خطرات کا سامنا کر کے اپنی زندگی کو زندگی بنانے کے لیے ہر دم کوشاں رہے، کیونکہ زندگی ایک پیہم روانی کا نام ہے۔ صحیح مسلمان وہ ہے جس زندگی سے لڑنے کا سلیقہ سیکھے، سمندروں، طوفانوں، موجوں سے ٹکرانے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، اس کے اندر ہمت ہو، اور جینے کا سلیقہ اور مرنے کا قرینہ آ جائے، اور وقت کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے، تو ایسا انسان زندہ قوم میں شمار ہو سکتا ہے۔ اور انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر اس قسم کی تمام صفات موجود ہے۔ یہ راک کے ڈھیر میں دبی ہوئی ایک چنگاری ہے، اگر اسے ہوا ملے گی تو یہ شعلہ جوالا بن کر پورے نیستان کو خاکستر کر دے گا۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر ایسا انسان اور ایسا مسلمان تلاش کریں جس میں زندگی کو زندگی بنانے کی صلاحیت ہو، اور انسان کی صحیح تعمیر کی صلاحیت ہو، اور دنیا کے جھمیلوں سے ٹکرانے کی صلاحیت ہو،
اور خدا واحد کو ایک ماننے والا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت و معیشیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت و قیادت کی سچی اور پکی تصویر پیش کرنے والا ہو، اور اس کو اپنی تقدیر بنانے کی فکر ہو، اور ان کے بنانے سے بنتی نہیں تقدیریں، ہم جہد مسلسل سے اپنی تقدیر سنواریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرے اور ہم دنیا کے تابع نہ ہوں بلکہ دنیا ہمارے تابع ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی اصول پر پابند بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔